بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی زیر نظر ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ڈالر اس ہفتے کے اندر مہنگا ہوگا یا سستا ہوگا۔ اس کے ساتھ بات کریں گے کہ ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے کہ کل سے ڈالر کے ریٹ کے اندر کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں، بڑھے گا یا نیچے آئے گا، اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں، اور ڈالر مزید کتنے دن تک اوپر جائے گا یا نیچے آئے گا، تو اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں۔ پیش گوئیاں ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے اور سونے کے ریٹ کے حوالے سے کیا کہتی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دوستو، ویڈیو آغاز کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب لازمی کر لیں۔ تو چلیے دوستو، وقت کو ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کو جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ 1 جون سے اچھا خاصا نیچے گر گیا تھا۔ 1 جولائی اور 2 جولائی کو ڈالر کا ریٹ نیچے گرا، اب دوبارہ سے پھر ڈالر کا ریٹ اپ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ لوگ ڈالر کا ریٹ دیکھو گے تو آہستہ آہستہ ڈالر کا ریٹ کچھ پیسے کر کے روز بروز بڑھ رہا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے IMF کے معاہدے کے حساب سے تو پاکستان کے اندر ڈالر کا ریٹ نیچے آنا چاہیے تھا، کیونکہ پاکستان کو 3 بلین ڈالر ملنے والے ہیں۔ اب یہ کسی کو نہیں معلوم کہ ملے ہیں یا نہیں ملے، صرف معاہدہ ہی ہوا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اگر ہم بات کریں کہ ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے کہ کیا پاکستان کو 3 بلین ڈالر مل رہے ہیں یا ملے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر اگر تو 3 بلین ڈالر ملے ہیں تو پھر وہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ کوئی بھی حکومت جب آتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے جب قرضہ لیتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے نہیں لیتی، جبکہ وہ اپنے لیے لیتی ہے۔ یہ چیز بھی آپ لوگوں کو تھوڑی سی خدش کرے گی کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی حکمران آئے ہیں، انہوں نے جب بھی پاکستان کے لیے قرضہ لیا تو چند ایک تھے جنہوں نے پاکستان کے اوپر لگایا، ورنہ بہت سارے ایسے حکمران تھے جنہوں نے اپنے پیٹ بھرے اور اپنی جیبیں بھر لی، اور پھر پاکستان سے ٹیکس اکٹھا کر کے پاکستان وہ سود دیتا رہا، اور آج تک وہ پیسے دے رہا ہے اور اس کا سود ابھی تک باقی ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھو گے تو پاکستان کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے جتنا قرضہ لیا ہے اس قرضے سے پورا پاکستان سونے سے بھر سکتا تھا، لیکن نہ کہ اس سونے جو پیسے کو وہ اچھے طریقے سے نہ استعمال کیا گیا، بلکہ اپنی پیٹ بھرے گئے، جس کی وجہ سے ہوا نقصان یہ ہوا کہ ہر حکومت 5 سال کے لیے جب آتی ہے تو وہ اپنے پیسے پیٹ بھرنے کے لیے پیسے اکٹھے کرتی ہے، تو جس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان وہ جو قرض ہو چکا ہے۔ آپ یہ کہہ لو کہ آنے والے 60-70 سالوں کے بعد ہماری جو آنے والی نسلیں ہوں گی وہ مقروض اتنی ہو جائیں گی کہ خدا نہ خواستہ امریکہ اس کے اوپر قبضہ کر لے، یا کوئی بھی ملک اس کی بولی لگا کر IMF کہے کہ اس کی بولی لگ جائے گی اور جو ملک چاہے وہ اسے خرید سکتا ہے، تو وہ اپنی حکومت کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو آرمی ہے وہ سے بھی پتہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ حالات آ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ٹرسٹ سے مس نہیں ہوتا، کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے حالات وہ سیٹ ہوں۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں کھا لوں، دوسرا مرتا ہے تو مرے۔ اگر ہم ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو ڈالر کی بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ لوگ دیکھو گے تو پاکستان کے اندر ڈالر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جتنی بھی بار GDP کو انکریز کرنے کے لیے پش اپ کیا گیا ہے، تو آپ لوگ دیکھو گے تو وہ ایکسپورٹ نے کیا ہے، اور ایکسپورٹ کے اوپر نہ کوئی توجہ دے رہا ہے، نہ نوجوان نسل جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے اوپر جو دے رہا ہے، اور ہر بندہ یہی بات کرتا ہے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے جی، ریڑھ کی ہڈی ہے جی، ریڑھ کی ہڈی ہے جی، پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے جی۔ کسان کو ایک فیسلٹی نہیں مل رہی۔ آپ یقین کرو، کیونکہ میں خود ذمہ دار طبقے سے وابستہ ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ کھاد سپرے ایسے مل رہی ہے جیسے سونے کا بھاؤ ہوتا ہے، اور ہر بندہ کہتا ہے مجھے 500 دے، میں تو یہ بوری لے کے دیتا ہوں۔ اور یقین کیجئے اگر آپ سیدھے سادے اگر آپ کھاد لینے جاتے ہیں تو آپ کو کھاد کے نام پر وہ ٹھگا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے برعکس بات کریں تو حکومت نے کہا تھا ہم یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے، تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ 3 چیزیں ملک کے اندر اگر سیٹ ہو جائیں، پاکستان کی ایکسپورٹنگ سیٹ ہو جائے، پاکستان کے جو نوجوان نسل ہیں ان کے لیے نوکریاں بحال ہو جائیں، انہیں بزنس کاروبار کے لیے پیسہ دینا شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ایسے سیٹ کر دیں، تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں پاکستان اپنی GDP کو انکریز کر سکتا ہے، اپنے وہ سارے قرضے اتار سکتا ہے، اور پاکستان کو قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ حکمران کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کا بھلا ہو، اس لیے یہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پھٹیک ڈالتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی آپ لوگ دیکھو گے کہ پاکستان کے اندر جو حالیہ کنڈیشن جا رہی ہے، پاکستان کے اندر کسی بھی بندے کو لاہور کی نہیں پڑی۔ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کے اندر آئندہ اچھی خاصی بارشیں ہوئی، جس کی وجہ سے سیلاب تک کا خدشہ ہے، اور ابھی جو حالیہ رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ راوی کے اندر بھارت نہیں، یعنی کہ انڈیا نے اتنے معاہدوں کے باوجود پانی چھوڑ دیا۔ پاکستان کے اندر ہر سال سیلاب آتا ہے، حکومتیں سوئی رہتی ہیں، باتیں چند ہوتی ہیں، لوگ اسے خبریں بناتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں، اور پھر وہ بات تھم جاتی ہے۔ غریبوں کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔ پانی غریبوں کے جو چند پیسے ہوتے ہیں، چند پونجی ہوتی ہے، وہ لے کے اڑ جاتا ہے، اور یہ حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ حکمران آتے ہیں جی، بس ہاتھ پاؤں پھیرتے ہیں جی اور چلے جاتے ہیں۔
آپ لوگ دیکھو کہ پاکستان کے اندر، میں جنرل بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر جب پیچھے سیلاب آیا تو انہوں نے چندہ جو اکٹھا کیا پاکستان کے اوپر، آپ لوگ دیکھو کہ ہر فون کال کے اوپر ایک ہی آپ کو رنگ سنائی دیتی تھی کہ حکومت پاکستان کی جانب سے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں فلڈ ریلیف والوں کے لیے، تو انہیں پیسے ملے کیا؟ نہیں ملے۔ یہ سارا ڈرامہ رچایا جاتا ہے اور حکومتیں بیٹھ کر کھاتی ہیں، اور یہ ایک حکومت کی بات نہیں ہے، ہر حکومت جو ہے نا وہ اپنے اندر جو ہے وہ منافقت رکھتی ہے، وہ لوگوں کو دکھاتی کچھ اور ہے، کرتی کچھ اور ہے۔ آپ لوگ دیکھو کہ پاکستان کے اندر ابھی دوبارہ پھر اگر سیلاب آ جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو ان کے پاس کون سے اقدامات ہیں، کون سی فیسلٹیز ہیں کہ یہ لوگوں کو سنبھال سکیں؟ ان کے پاس کوئی اچھا ڈیم نہیں ہے، کوئی پانی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور اگر ہم بات کریں یہ انڈیا سے کمپیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو انڈیا ہم سے پہلے 10 سال آگے تھا، اب 100 سال آگے جا رہا ہے۔ ان کی ٹیکنالوجی دیکھ لیں، ان کے ہر طرح کا نظام دیکھ لیں، اور وہ سوشل سمسی توانائی کو اس طریقے سے یوز کر رہے ہیں کہ وہ سولر پلیٹس اتنی لگا چکے ہیں کہ وہ پاکستان کے جو ہے نا پورے پاکستان کو اتنی بجلی وہ فری کے اندر فراہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ صرف پٹرول کے اوپر جو ہے نا بجلی بڑھائیں گے، بجلی کے نام پر جو ہے نا بجلی کا ریٹ بڑھائیں گے، پٹرول کے نام پر پٹرول مہنگا ہوگا، یہ ہوگا فلانا ہوگا ڈمکانا، بھائی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ڈالر جب تک پاکستان کے اندر نیچے نہیں آئے گا تب تک جو ہے نا وہ پاکستان ایسے ہی روتا رہے گا۔ اور اگر اگلے ہفتے کی اگر ہم بات کریں ڈالر کے ریٹ کے بارے سے، تو بھائی ڈالر کا ریٹ آنے والے دنوں کے اندر بڑھنا ہی ہے، جو مرضی ہو جائے۔ ہاں اگر $3 بلین جو کہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کہ پاکستان کو شاید ملنے والے ہیں، ملے ہیں، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ باطنی طور پر ظاہر نہیں ہے، وہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے ڈالر کا ریٹ یہ قدم نیچے گر جائے۔ اور یہ ہوگا بھی ایسے ہی کہ اگر پاکستان کو $3 بلین جس دن مل گئے اسی دن ڈالر کا ریٹ جو ہے 250 تک آ جائے گا، اور پھر یہ ہفتہ کے نیچے رہے گا، پھر دوبارہ سے وہی اپنی کنڈیشن پکڑ رہے گا، ایسا ایسا رینگتا ہوا اوپر جانا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہی ریٹ پر چلا جائے گا۔ اور پھر آپ لوگ دیکھو گے کہ وہی ریٹ نہیں رہتا، پھر وہ اپ ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی پیٹرول کی بات کریں تو پیٹرول کے اندر انہوں نے ڈیکریزنگ کرنی ہوتی ہے، پیٹرول کے ریٹ کو 5-4 روپے نیچے لاتے ہیں، پھر دوبارہ سے 10-15 روپے 20 روپے اوپر کر دیتے ہیں۔ تو یہی حالت ڈالر کی ہونی ہے کہ ڈالر کا ریٹ تھوڑا سا نیچے آئے گا، پھر دوبارہ سے جمپ کر جائے گا، اور پہلے 287 90 پر 95 پر بریک لگاتا تھا، اب انٹر بینک کے اندر جو ہے نا 300 350 کا ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں چلتی رہنی ہے۔ اور سونے کے ریٹ کے بارے سے بات کریں تو بھائی سونے کا ریٹ تب تک جو ہے سستا نہیں ہو سکتا جب ڈالر کا ریٹ سستا نہ ہو۔ یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ڈالر کا ریٹ مہنگا ہوتا ہے تو ہو جائے، سونے کا ریٹ مہنگا نہیں ہوگا، تو یہ چیز اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ سونا بھی ڈالر کے اوپر ہی ٹریڈ کرتا ہے، وہ ڈالر کی بھاؤ کے اندر ہی اسے خریدا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سونا دے کر سونا خرید لیا جائے، ڈالر دے کر سونا خریدا جاتا ہے۔ تو جب ڈالر مہنگا ہوگا تو سونا بھی مہنگا ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی کہ ڈالر کا دار و مدار جو ہے وہ کس طریقے سے حکومتیں کنٹرول کر رہی ہیں، آرمیز کنٹرول کر رہی ہیں، اور یہ دکھانے کے دانت اور ہیں، کھانے کے کچھ اور ہیں، اور یہ کس طریقے سے RGB کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو تھینک یو سو مچ۔ اگر کوئی سوال ہو یار کومنٹ